بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ 23واں سبق 5ویں سبق سے 22ویں سبق تک مصادر ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں اور اب ہم سیدھا پھلانگ کر کے 23ویں سبق پر آ گئے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ مفعول بہ جس پر کام کیا جاتا ہے، جیسے زید آمد۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول بہ کی ضرورت ہو، جیسے زید خط نوشت۔ فائدہ: بعض افعال لازم اور متعدی دونوں ہوتے ہیں، اسے جیسے زید آموخت، زید نے سیکھا، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور زید نے سکھلایا یعنی دوسرے کو سکھلایا، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے افعال کو مشترک کہتے ہیں جو لازم کے معنی بھی ان میں ہوتے ہیں اور متعدی کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ فعل کہتے ہیں کام کو، آسان زبان میں سمجھیے، فعل کہتے ہیں کام کو۔ اب بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ایک آدمی سے ہی پورے ہو جاتے ہیں، کسی اور چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک آدمی پر ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثلا سونا، میں سویا تو سونے کا کام پورا ہو گیا۔ جانا، ایک آدمی گیا تو جانے کا کام پورا ہو گیا۔ اور بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن کو پورا ہونے کے لیے ایک آدمی پر وہ پورے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کو دوسری چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا کھانا کھانا، تو ایک تو ہے کھانا کھانے والا، اور کھانا کھانے کے کام کو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز بھی ہو جس کو کھایا جا رہا ہے۔ اگر وہ چیز نہ ہو جس کو کھایا جا رہا ہے تو وہ کام ہی نہیں ہو سکتا۔ صرف کھانا کھانے والا ہو تو کوئی چیز بھی تو ہوگی نا جس کو کھا رہا ہے۔ اب اس کو کتاب کی زبان میں سمجھیے کہ بعض افعال ہوتے ہیں جو فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، جیسے سونا، اب یہ کام کرنے والا فاعل ہے، اس پر پورا ہوگا، اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورا ہونے کے لیے فعل پورا ہو گیا۔ جانا، فعل پورا ہو گیا۔ لیکن کھانا کھانا، اب اس میں فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے۔ مفعول بہ یعنی مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے کام پورا ہونے کے لیے۔ اور جیسے مارنا، اب ایک تو وہ ہوگا کہ جس نے مارا ہے، فاعل، اور اس میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ جس کو مارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے زید آمد۔ اچھا یہ ایک بات یاد رکھیں کہ کرنا، اس سے اشارہ ہوگا ہمیشہ آگے کتاب میں، کرنا سے مراد ہوگا فعل متعدی کی طرف، اور ہونا سے اشارہ ہوگا فعل لازم کی طرف۔ فعل منفی، فعل مثبت کو فعل اثبات بھی کہتے ہیں، یعنی وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، دوسرے لفظوں میں وہ فعل جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتائے، جیسے زید آمد، زید آیا۔ فعل منفی یا فعل نفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے زید نہ آمد، زید نہیں آیا۔ اب اتنا آپ نے سمجھ لیا، اب آگے چلیے۔
کو چھوڑ دیجیے ابھی۔ فعل معروف، فعل معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے زید گفت۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے عامر زدہ شد، عامر مارا گیا۔ اب اس کو سمجھیے، وہ فعل کہ جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی یا تو بولا گیا ہو یا لکھا گیا ہو یا سمجھا گیا ہو، ایسے فعل کو معروف کہتے ہیں، جیسے زید گفت۔ اب یہاں فاعل معلوم ہے کہ کہنے والا کون ہے، وہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا فعل کہ جس کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی لکھا بھی گیا نہ ہو اور سمجھا بھی نہ گیا ہو اور بولا بھی نہ گیا ہو۔ زید عامر زدہ شد، عامر مارا گیا، مارنے والے کا نہیں پتہ، مرنے والے کو تو پتہ ہے، مارنے والے کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آسان لفظوں میں جس کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور ایسا فعل کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اتنا آپ نے سمجھ لیا۔ فعل مثبت کا بھی آپ نے سمجھ لیا کہ جو کسی کام کے ہونے کو بتلائے، یعنی جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، اور فعل منفی جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ چلیں اب آگے یہ تمرین چھوڑ دیں۔ 24واں سبق، فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ جو 6 قسمیں ہیں یہ انہوں نے میرے خیال سے گردانوں کے اعتبار سے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مستقبل اور حال، اور مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ پھر امر و نہی یہ پھر مضارع سے ہی نکلتے ہیں۔ خیر، فعل کی 6 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہی، ٹھیک ہے۔ ماضی وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام پر دلالت کرے، یعنی کسی کام کے ہونے کو یا کرنے کو بتلائے، جیسے کرد اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، فعل ماضی کی 6 قسمیں۔ سب سے پہلے فعل کی 6 قسمیں بتلائیں۔ ماضی سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ اب ایسے یاد رکھیں، سب سے پہلی قسم کون سی ہے فعل کی 6 قسموں میں؟ ماضی۔ اب فعل ماضی کی بھی 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ اب ان 6 قسموں میں سے بھی سب سے پہلی قسم ماضی مطلق ہے۔ آج ہم ماضی مطلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جو بلا قید قریب و بعید زمانہ گزشتہ میں کسی کام پر دلالت کرے، جیسے آمد۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے کو بتلائے، ٹھیک ہے۔ اب گزرا ہوا زمانہ تو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قریب کا گزرا ہوا زمانہ اور ایک دور کا گزرا ہوا زمانہ، یعنی 2 گھنٹے پہلے کی بات یہ بھی گزرا ہوا زمانہ ہے، اور 2000 سال پہلے کی بات یہ بھی گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تو ایک ہے دور کا گزرا ہوا زمانہ اور ایک ہے قریب کا گزرا ہوا زمانہ۔ تو ایسا فعل جو یہ تو بتلائے کہ کام ہوا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن یہ نہ بتلائے کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں، بعید یعنی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بلا قید قریب و بعید، یعنی قریب اور بعید کی قید نہ لگائے، صرف یہ بتا دے کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام یہ کام ہوا ہے، ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی مطلق، ماضی مطلق، ٹھیک ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ،
مصدر کے آخر سے نون گرا دینے سے ماضی مطلق کا واحد غائب بن جاتا ہے، جیسے کردن سے کرد۔ مصدر آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، دال نون یا تی نون ہوتا ہے، تو نون ہٹا دیں تو ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات آپ نے معلوم کر لی، چلیں آگے چلیں۔ ماضی مطلق کی 4 قسمیں ہیں: مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ مثبت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کام کے ہونے کو بتلائے، معروف جس کا فاعل معلوم ہو، مثبت مجہول جو کسی کام کے ہونے کو بتلائے لیکن فاعل معلوم نہیں ہے، منفی معروف نہ ہونے کو بتلائے لیکن فاعل معروف ہے، فاعل معلوم ہے، اور منفی مجہول کسی کام کے نہ ہونے کو بتلائے اور اس کا فاعل بھی معلوم نہیں ہے۔ پہلی قسم ماضی مطلق مثبت معروف، دوسرے لفظوں میں بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف وہ فعل ماضی ہے جو بلا قید قریب و بعید زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، اس کا فاعل معلوم ہو کیونکہ معروف ہے نا، اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے کرد کیا اس ایک مرد یا عورت نے زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ اب آپ اس کو یوں کہیں، کرد کیا اس ایک مرد نے، کیا اس نے، یہ مت کہیں کہ کیا اس ایک مرد نے۔ فارسی کے اندر مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے اور جمع اور تثنیہ کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فارسی میں 6 صیغے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ٹھیک ہے، یہ کرد کا صیغہ کون سا ہے؟ واحد غائب کا، واحد مذکر غائب مت کہیں، واحد غائب۔ اب گردان، اب آپ نے ماضی مطلق مثبت معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ماضی ہے جو بلا قید قریب و بعید، اب یہ تو ساری ماضی مطلق کی تعریف ہے، دیکھیں نا، وہ فعل ماضی ہے جو بلا قید قریب و بعید زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے یعنی بتلائے اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، اب ماضی مطلق مثبت معروف کیسے بنتی ہے، اس کی گردان دیکھیں۔ یہ دیکھیں، کردن مصدر تھا، کردن مصدر، یہ جو پہلا صیغہ ہے کرد، کردن، کردی، کردیت، کردم، کردین۔ ٹھیک ہے، کردن مصدر سے نون ہم نے گرایا تو کیا بنا؟ کرد بنا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ باقی جو گردان ہے وہ اسی واحد غائب کے صیغے سے بنے گی، باقی گردان اسی واحد غائب کے ہی صیغے سے بنے گی۔ اب وہ کس طرح بنے گی؟ اب دیکھتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں قاعدے پہ۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، مصدر کے آخر سے نون گرا دینے سے ماضی مطلق کا واحد غائب بن جاتا ہے، یعنی واحد غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے کردن سے کرد۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ چلیں آگے چلیں۔ واحد غائب کے آخر میں نون دال بڑھانے سے جمع غائب، کر دند، کر دند۔ ٹھیک ہے، جمع غائب۔ ایک بات یہاں کہنی چاہیے کہ واحد غائب کے صیغے کے آخری حرف کو فتحہ دے کر نون ساکن اور دال ساکن بڑھانے سے جمع غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے کر دند، اور یائے معروف بڑھانے سے، کسرہ دے کر یائے معروف بڑھانے سے واحد حاضر، کر دی۔ یائے مجہول اور دال بڑھا دینے سے جمع حاضر، کر دید۔ میم بڑھا دینے سے واحد متکلم، کر دم، اور یائے مجہول اور میم بڑھا دینے سے جمع متکلم بن جاتا ہے، کر دیم۔ ٹھیک ہے، اب غور کیجیے گردان پر، کر، کردند، کردی، کردیت، کردم، کردین۔ کرد صیغہ واحد غائب بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف، کردن صیغہ جمع غائب بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف، کردی صیغہ واحد حاضر بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف، کردے صیغہ جمع حاضر بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف، کردم صیغہ واحد متکلم بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف۔
کردیم صیغہ جمع متکلم بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف. یہ گردان آپ نے سمجھنی ہے. اگر آپ نے یہ گردان سمجھ لی تو فارسی کی اکثر گردانیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. سب سے پہلے مصدر سے نون گرانا ہے. ٹھیک ہے, مصدر سے نون گرا دیں. سب سے پہلے واحد غائب کا صیغہ بنانا ہے. واحد غائب کا کیسے صیغہ بنانا ہے کہ مصدر کے آخر سے نون گرا دیں تو واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا. پھر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر نون دال بڑھا دیں تو کردند ہو جائے گا. اور کسرہ دے کر یا معروف کسے کہتے ہیں, جس سے پہلے کسرہ ہو. ٹھیک ہے, کردی ہو جائے گا. کردید یہاں پہ کیونکہ دال یہ آ رہا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے اس کو کسرہ دے دیا, لیکن وہ یہ جو ہے وہ یا مجہول ہے. کردید, آج کل کردید بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کردم, پھر کردیم, اسی طرح. تو آپ نے علامت یاد رکھنی ہے. جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ نون دال. واحد حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا معروف. جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا مجہول اور دال. اور واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ میم. اور جمع متکلم کی علامت کیا ہے؟ یا مجہول اور میم. یا اور میم بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بعض لوگ اس کو کردیم بھی پڑھتے ہیں اور بعض اس کو کردیم بھی پڑھتے ہیں. خیر, یہ آپ گردان سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. دوسری قسم ماضی مطلق کی, ماضی مطلق مثبت مجہول, یعنی بحث بعد فعل ماضی مطلق مجہول. وہ فعل ماضی ہے جو بلا قید قریب و بعید زمانے گزشتہ میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے. اب آپ نے دیکھا, اب پہلے آیا تھا کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے, اب یہ ہے کسی کام کے کیے جانے پر, کیونکہ مجہول ہے. کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کر کیے جانے کو بتلایا اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے کردہ شد, کیا گیا وہ ایک مرد یا عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب بحث فعل ماضی مطلق مثبت مجہول. اب یہ آپ نے سمجھ لیا. اب پیچھے چلتے ہیں فعل مجہول بنانے کا قاعدے پہ طرف. یہ دیکھیے, یہ فعل مجہول بنانے کا قاعدہ ہے. فعل مجہول بنانے کا قاعدہ فارسی زبان میں فعل مجہول بنانے کا آپ قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہے. یعنی کوئی سی بھی گردان کو آپ کو فعل مجہول بنانا ہو, کوئی سی بھی آپ کو گردان جو ہے مجہول میں بنانی ہو تو اس کا ایک ہی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں انہوں نے ایک ہی جگہ لکھ دیا ہے. جب آپ فعل مجہول بنانا چاہیں, یعنی آپ مجہول کا کوئی سا بھی صیغہ بنانا چاہیں, کوئی سی بھی گردان کا, ٹھیک ہے, تو جس مصدر سے آپ فعل مجہول بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, مثلا ہم ابھی کردن سے بنانا چاہتے ہیں, اس کے ماضی مطلق کے واحد غائب کے آخر میں ہاں زیادہ کرنے کے بعد, یہاں سمجھیں کہ جس مصدر سے فعل مجہول بنانا چاہیں سب سے پہلے اس کے بعد فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا لیں, نون ہٹا دیں, بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا لیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا لیں. ٹھیک ہے, نون مصدر سے نون ہٹائیں تو واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا. جیسے کردن سے کرد ہوا. پھر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتا, یہ جو ہا آپ کو دکھ رہی ہے یہ ہائے سکتا کہلاتی ہے. آخری حرف کو فتحہ دے کر ہا لگا دیں تو وہ ہو جائے گا کردہ کردہ کردہ. ٹھیک ہے, اس کردہ کو آپ بنا کر چھوڑ دیں اپنے حال پر. ٹھیک ہے, غائب کے آخر میں ہا زیادہ کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, یہ ہا زیادہ ہو گئے کردہ بن کے, اب آپ نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. اب آگے چلیں. جو فعل اور صیغہ بنانا ہو وہی فعل اور صیغہ مصدر شدن سے بنا کر اس کے آخر میں لگا دیں. مثال کے طور پر ہم نے بحث اس بات فعل ماضی مطلق مجہول بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم وہی فعل کا اسی یعنی جو فعل یعنی جون سی گردان کا جون سا صیغہ آپ کو بنانا ہو تو ہمیں کون سی گردان کا بنانا ہے؟ بحث اس بات فعل ماضی مطلق مجہول. تم شدن مصدر سے معروف کی گردان بنا کر, شدن مصدر معروف سے بنائیں گے, یعنی بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف کی گردان بنا کر بنائیں گے ہم شدن مصدر سے, کیونکہ ہمیں
مجہول بنانا ہے تو مجہول بنانے کے لیے شدن مصدر سے معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگائیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنائیں شدن سے، کیونکہ ہمیں بحث بات فعل ماضی مطلق مجہول بنانی ہے کردن سے، تو ہم نے کردہ بنا کر رکھ لیا، اپنے حال پر چھوڑ دیا اس کو۔ اس کے بعد ہم شدن مصدر سے اسی کردان کا معروف کا وہی صیغہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بحث بات فعل ماضی مطلق مجہول کا نہیں بنائیں گے شدن سے، بحث بات فعل ماضی مطلق معروف کا بنائیں گے۔ تو نون ہٹائیں تو اس کے بعد غائب کا صیغہ بن جائے گا شد، شد بن گیا نا، دیکھیں نون ہٹائے، نون ہٹے گا تو شد بن گیا۔ پھر اس کے آخر میں علامتیں لگا دی جائیں، شد، شدند، شدی، شدیت، شدم، شدیم، سمجھ گئے آپ؟ آسان ہے، شد، شدند، شدی، شدیت، شدم، شدیم۔ تو کردہ شد، کردہ شدند، کردہ شدی، کردہ شدیت، کردہ شدم، کردہ شدیم، اس کے آخر میں لگا دیں تو اس مصدر کا فعل مجہول بن جائے گا۔ جیسے گفت سے گفتہ شد، اب دیکھیں نا، گفت سے بحث اس بات فعل ماضی مطلق مجہول کے واحد غائب کا صیغہ بنانا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے اس مصدر سے بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ لگا دیا، تو یہ ہو گیا گفتہ، گفتہ ہوا، گفت سے گفتہ، گفتن سے گفتہ ہوا، ٹھیک ہے، گفتن مصدر سے بنانا ہے نا۔ تو اس کے بعد ہم نے شدن مصدر سے بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف، کیونکہ ہم نے ماضی مطلق مجہول کا بنانا ہے، تو شدن مصدر سے ہم معروف کا بنائیں گے، تو معروف کا بنا کر صیغہ واحد غائب کا بنا کر اس کے آخر میں لگا دیا، بس گفتہ شد۔ اب یہ جس مصدر سے بنانا ہے اس کے کوئی سے بھی آپ کو فعل مجہول جس مصدر سے بنانا ہے، سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اس کے بحث بات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر آخر میں ہائے سکتہ لگا دیں اور پھر اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں۔ اب جو بدلاؤ ہوگا گردان میں صیغے کے ساتھ، وہ بدلاؤ شدن سے بننے والے صیغوں میں ہوگا، ٹھیک ہے، شدن سے بننے والے صیغوں میں اب بدلاؤ ہوگا، وہ اپنے حالت پر ہی رہے گا، دوسرا والا صیغہ مصدر کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ آورت سے آوردشاوت، آورد ہوگا، آورت سے آوردشاوت۔ فائدہ، فعل مجہول صرف متعدی کا آتا ہے، لازم کا نہیں آتا۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، فعل متعدی سے ہی فعل مجہول بنتا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، فعل متعدی سے ہی فعل مجہول بنتا ہے۔ اب چلے آتے ہیں گردان کی طرف اپنی، یہ دیکھیے گردن سے ہمیں بنانی تھی، تو ہم نے سب سے پہلے گردن سے بحث بات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخر حرف کو فتحہ دے کر اس کے آخر میں کیا لگا دیا، ہا لگا دیا، تو یہ ہو گیا کردہ۔ پھر اس کے بعد شدن مصدر سے بحث بات فعل ماضی مطلق معروف، کیونکہ ہمیں مجہول کا بنانا ہے، اسی گردان کے بحث ماضی مطلق مثبت، یہاں تک تو ہم رہیں گے، کیونکہ ہم کو مجہول کا بنانا ہے اور شدن مصدر سے اسی گردان کے معروف کا بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بحث اس بات فعل ماضی مطلق، بحث ماضی مطلق مثبت معروف کا بنایا شدن سے واحد غائب کا صیغہ، تو نون ہٹا دیا بس، تو شد ہو گیا، کردہ شد، کردہ شدند، کردہ شدی، کردہ شدیت، کردہ شدم، کردہ شدیم، کتنے آسان ہیں، کردہ شد، کردہ شدند، کردہ شدی، کردہ شدیت، کردہ شدم، کردہ شدیم، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم ماضی مطلق منفی معروف، یہ آپ نے گردان پھیر لی، تو اس کو دو طریقے سے پھیرنا ہے ان گردانوں کو۔ سب سے پہلے تو سادی پھیرنی، کرد، کردند، کردی، کردیت، کردم، کردیم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان گردانوں کو صیغہ بتلاتے ہوئے اور ترجمے کے ساتھ پھیرنا ہے، جیسے کرد کیا اسے ایک مرد نے صیغہ واحد غائب، کردند کیا ان سب مردوں نے صیغہ جمع غائب، یعنی کرد کیا اس نے صیغہ واحد غائب، کردند کیا انہوں نے صیغہ جمع غائب، کردی کیا تو نے صیغہ واحد حاضر، کردیت کیا تم سب نے صیغہ جمع حاضر، کردم کیا میں نے صیغہ واحد متکلم، کردیم کیا ہم نے صیغہ جمع متکلم۔ اسی طرح کردہ شد کیا گیا وہ صیغہ واحد غائب، کردہ شدند کیے گئے وہ صیغہ جمع غائب، کردہ شدی کیا گیا تو صیغہ واحد حاضر، کردہ شدیت کیے گئے تم سب صیغہ جمع حاضر، کردہ شدم کیا گیا میں صیغہ واحد متکلم، کردہ شدیم کیے گئے ہم صیغہ جمع متکلم۔ اچھا، اب یہ گردان کا نام بھی آپ نے بتلانا ہے، گردان کون سی ہے، بحث ماضی مطلق مثبت مجہول، دوسرے لفظوں میں
بحث اثبات فعل ماضی مطلق مجہول. بحث کے معنی ہوتا ہے گردان. گردان کو بحث بھی کہتے ہیں, تصریف بھی کہتے ہیں عربی میں, ہمارے یہاں بحث بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری قسم ماضی مطلق منفی معروف. ماضی مطلق منفی معروف وہ فعل ماضی ہے جو بلا قید قریب و بعید زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے. کیونکہ منفی ہے تو نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے, اور کیونکہ یہ معروف ہے تو دیکھیں نہ کرنے اور نہ ہونے پر دلالت کرے, اور اس کا فاعل معروف ہے تو اس کا فاعل معلوم ہو. وہ فعل ماضی ہے جو بلا قید قریب و بعید زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے, یعنی بتلائے, اور اس کا فاعل معلوم ہو. ایسے نہ نہیں کیا اسے ایک مرد نے یا عورت نے زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب بحث فعل ماضی مطلق منفی معروف. ٹھیک ہے. اب پیچھے چلتے ہیں. جب ہم پچھلے سبق پہ آ گئے تو فعل منفی بنانے کا قاعدہ. جب آپ فعل منفی بنانا چاہیں تو فعل مثبت کے شروع میں نون مفتوح زیادہ کر دیں. اگر شروع میں الف متحرک نہ ہو, اور اگر شروع میں الف متحرک ہو تو اس کو یہ سے بدل کر نون مفتوح زیادہ کر دیں تو فعل منفی بن جائے گا. جیسے گفت سے نہ گفت. اتنا تو آپ نے سمجھ لیا کہ فعل معروف کے شروع میں نون مفتوح زیادہ کر دینے سے فعل منفی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. گفت سے نہ گفت, کرد سے نہ کرد. ٹھیک ہے. باقی گردان وہی ہے. گفت نہ گفت نہ گفتن نہ گفتی نہ گفتید نہ گفتم نہ گفتین, نہ کرد نہ کردن نہ کردی نہ کردید نہ کردم نہ کردین. لیکن اگر کسی مصدر کا پہلا حرف الف ہو پھر کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ الف کی دو قسمیں ہیں فارسی میں. ایک تو ہے الف مدہ, جیسے الف مدہ عام والا. ٹھیک ہے. الف مدہ سے عام. یہ دیکھیں آمد میں یہ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے. یہ اصل میں دو الف ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں دال الف زبر دا, ایک دال جس پر فتحہ ہے اور ایک جو الف ہے اس کے بعد وہ ساکن ہے. اسی طرح اس میں دو الف ہیں, ایک الف پر فتحہ ہے اور دوسرا الف ساکن ہے, لیکن لکھا ایک جاتا ہے اور اوپر ایک مد لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں دو الف ہیں. پہلا الف متحرک ہے اور دوسرا الف ساکن ہے. اور دوسرا الف جو ہوتا ہے یعنی دوسری قسم جو ہے الف کی وہ سادہ الف ہے, جیسے لکھا ہوا ہے جیسے اگر میں جو الف ہے, اور ایک ہوتا ہے وہ الف مدہ والا. یہ جو الف مدہ والا الف ہے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دو الف ہوتے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ نون جو ہے نا, نون اگر آپ کو ایسے مصدر سے بننے والے صیغے کے شروع میں لگانا ہے جس کے شروع میں الف آتا ہے, چاہے الف مدہ ہو چاہے الف سادہ ہو, تو وہ نون اپنے بعد والے الف متحرک کو یہ سے بدل دے گا. مثلا آمد بعض بات فعل ماضی آمدن سے بنا آمد. اب آپ نے پہچان لیا کو یہ کون سا صیغہ ہے. بعض بات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ ہے آمد. ٹھیک ہے. اب یہ ہونا چاہیے تھا نہ آمد. بعض بات فعل ماضی مطلق فعل مثبت کے شروع میں نون مفتوح زیادہ کرتے ہیں آپ نے, تو نہ آمد ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ نون مفتوحہ کے بعد اگر الف متحرک ہو تو وہ یہ سے بدل جاتا ہے. تو یہ ہو گیا نہ آمد سے ہو گیا نیامت. کیونکہ الف جو دوسرا والا الف ہے وہ تو اپنی حالت پر رہا. نیامت نہ آمد سے نیامت. اسی طرح آراستن مصدر سے بات پہلے ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنایا, نون گرا دیا تو آراست ہو گیا آراست. ٹھیک ہے. پھر ہم نے نہ آراست. ٹھیک ہے. پہلے ممکنہ صورت بنائی, پھر اس کی آپ نے قاعدہ چلا دیا کہ نیا راست.
نیا راست، اصل میں کیا تھا؟ نہ آراست، ہو کیا گیا؟ نیا راست، ٹھیک ہے؟ مثال دی میں نے. اب ایک سادے الف کی بھی مثال لے لیں. مثال کے طور پر افزودن، افزودن، ٹھیک ہے؟ اب اس کے شروع میں اگر ہم نون مفتوحہ لگائیں گے نفی والا تو یہ بننا چاہیے تھا نہ افزو. اب پہلے بات پہلے ماضی مطلق معروف کے بعد کا آپ کسی کا بنا لیں تو افزود. پھر اس کے بعد ہم نون لگائیں گے تو بننا چاہیے تھا نہ افزود، ٹھیک ہے؟ لیکن نون نے الف کو یہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا نیفزود، نفزود سے نیفزود، ٹھیک ہے؟ امید ہے مجھے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. چلیں آپ پیچھے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. بلکہ ماضی مطلق منفی معروف، اس کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ فعل ماضی جو بلا قید قریب و بعید زمانہ گذشتہ میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو. جیسے نہ کرد، نہیں کیا اسے ایک مرد نے یا عورت نے. خیر، اس کی کردان پر غور کیجیے. نہ کرد، نہ کردند، نہ کرد، بس بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف کے شروع میں ہم نے نون مفتوحہ زیادہ کر دیا، نفی والا، نون نافیہ بھی کہتے ہیں اس کو. نہ کرد، نہ کردن، نہ کردی، نہ کردیت، نہ کردم، نہ کردیم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نہ گرفت، نہ گرفتند، نہ گرفتی، نہ گرفتیت، نہ گرفتم، نہ گرفتیم، ٹھیک ہے؟ ماضی مطلق منفی مجہول وہ فعل ماضی ہے جو بلا قید قریب و بعید زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے کردہ نہ شد، نہیں کیا گیا وہ ایک مرد یا عورت. زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب. بحث فعل ماضی مطلق منفی مجہول. اب دیکھیں یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک کام تو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے، جب بھی ہم نے کوئی سا بھی صیغہ بنانا ہو فعل معروف کے کسی بھی گردان کا، تو جس مصدر سے بنانا ہے سب سے پہلے اس کی بحث بات فعل ماضی مطلق معروف کے بعد کو صیغہ بنا کر اس کے آخر کو فتحہ دے کر اس کے آخر میں کیا لگا دینا ہے؟ ہائے سکتہ لگا دینا ہے. یہ کام تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں بحث ماضی مطلق مثبت معروف کہ واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخر میں اسے آخر حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو کردن سے کرد پھر کردہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے بحث ماضی مطلق منفی مجہول بنانا ہے تو ہم بحث ماضی مطلق منفی معروف کی کردان بنا کر شدن مصدر سے اس کے آخر میں لگا دیں گے، کیونکہ ہم نے مجہول کی بنانی ہے، اسی لیے شدن مصدر سے معروف کی بنا کر اس کے آخر میں لگا دیں گے. کیونکہ ہم نے کون سی کردان بنانی؟ بحث ماضی مطلق منفی مجہول کی، تو ہم ماضی مطلق منفی معروف کی کردان بنا دیں گے، یعنی جس کردان کا جون سے صیغہ آپ کو بنانا. تو اب شدن مصدر سے بحث بات فعل ماضی مطلق معروف کی کردان آپ بنائیں تو کیا بنے گی؟ شدن مصدر سے نون گرایا تو شد، پھر شدند، شدی، شدیت، شدم، شدیم، علامتیں لگاتے ہیں. شدند، شدی، شدیت، شدم، شدیم. پھر ہم نے اس کو منفی بنا لیا تو نہ شد، نہ شدند، نہ شدی، نہ شدیت، نہ شدم، نہ شدیم. سمجھ گئے؟ آسان ہے، بس سمجھنے کی بات ہے. اب وہ جو کردہ ایک طرف رکھا ہوا تھا اس کو اس کے ساتھ لگا دیا، ملا دیا دونوں کو ایک ساتھ، تو یہ اپنی حال پر رہے گا، بدلتا رہے گا شدن سے بننے والا صیغہ. کردہ نہ شد، کردہ نہ شدند، کردہ نہ شدی، کردہ نہ شدیت، کردہ نہ شدم، کردہ نہ شدیم. بس یہ کردہ بنا کر آپ نے اپنی حالت پر چھوڑ دیا. آگے بدلتا رہے گا شدن سے بننے والا صیغہ. کردہ نہ شدند، کردہ نہ شدی، کردہ نہ شدیت، کردہ نہ شدم، کردہ نہ شدیم. کردہ نہ شدند، کردہ نہ شدی، کردہ نہ شدیت، کردہ نہ شدم، کردہ نہ شدیم. کردہ نہ شد، کردہ نہ شدند، کردہ نہ شدی، کردہ نہ شدیت، کردہ نہ شدم، کردہ نہ شدیم. ٹھیک ہے؟ اب ایک بات سمجھیں، فائدے کی بات ہے، یعنی اضافی بات ہے. یہ جو نون ہے نا، مجہول منفی مجہول کی گردانوں میں جو نون آتا ہے نا شدن سے نون نافیہ، وہ صیغے مصدر
سے بننے والے صیغے کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اور شدن سے بننے والے صیغے کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، یعنی اصل مصدر کے سے بننے والے صیغے کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اور شدن مصدر سے بننے والے صیغے کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ شدن سے بننے والے صیغے کے شروع میں لگایا جائے، کیونکہ وہ قاعدے کے مطابق ہے۔ یعنی اس کو کردہ نشد کو نہ کردہ شد بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ کردہ شد، نہ کردہ شدن، نہ کردہ شدی، نہ کردہ شدیت، نہ کردہ شدم، نہ کردہ شدیم، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ کردہ نشد، کردہ نشدن، کردہ نشدی، کردہ نشدیت، کردہ نشدم، کردہ نشدیم۔ تمرین کی طرف آ جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مصادر سے ماضی مطلق مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول کی گردانے کرنے کے ساتھ ہر صیغے کا ترجمہ کریں۔ خیر میں ترجمہ تو نہیں کروں گا، ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف گردانے بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ آمد سے بعض بات پہلے ماضی مطلق معروف کی گردان بنا رہا ہوں میں، نون گرا دیا، آمد، آمدند، آمدی، آمدیت، آمدم، آمدیم۔ پھر بعض بات پہلے ماضی مطلق مجہول، آمد شد، آمد شدند، آمد شدی، آمد شدیت، آمد شدم، آمد شدیم، ٹھیک ہے۔ پھر بعض نفی فعل ماضی مطلق معروف، نیامد، نیامدند، نیامدی، نیامدیت، نیامدم، نیامدین۔ پھر بحث ماضی مطلق منفی مجہول یا بحث نفی فعل ماضی مطلق مجہول، آمدہ نشد، آمدہ نشد، آمدہ نشدند، آمدہ نشدی، آمدہ نشدیت، آمدہ نشدم، آمدہ نشدیم۔ دوسرا طریقہ سے جو میں نے آپ کو ابھی بتلایا کہ نیامدہ شد، نیامدہ شدند، کیونکہ الف ہے تو اس کو نون سے بدل دے گا، نیامدہ شد، نیامدہ شدند، نیامدہ شدی، نیامدہ شدیت، نیامدہ شدم، نیامدہ شدیم، ٹھیک ہے۔ اب زائدن سے چاروں گردان پھیر لیتے ہیں۔ بعض بات پہلے ماضی مطلق معروف، افزائد، افزائدن، افزائدی، افزائدیت، افزائدم، افزائدین۔ بعض بات پہلے ماضی مطلق مجہول، افزائدہ شد، افزائدہ شدند، افزائدہ شدی، افزائدہ شدیت، افزائدہ شدم، افزائدہ شدیم۔ بعض نفی فعل ماضی مطلق معروف، نیب زائد، نیب زائدند، نیب زائدی، نیب زائدیت، نیب زائدم، نیب زائدیم۔ بعض نفی فعل ماضی مطلق مجہول، افزائدہ نشد، افزائدہ نشدند، افزائدہ نشدی، افزائدہ نشدیت، افزائدہ نشدم، افزائدہ نشدیم۔ آسان ہے، دوسرے طریقے سے یہ پڑھ سکتے ہیں، نیب زائدہ شد، نیب زائدہ شدند، نیب زائدہ شدی، نیب زائدہ شدیت، نیب زائدہ شدم، نیب زائدہ شدیم۔ آموختن سے بعض بات فعل ماضی مطلق معروف، آموخت، آموختند، آموختی، آموختید، آموختم، آموختیم۔ بعض بات فعل ماضی مطلق مجہول، آموختہ شد، آموختہ شدند، آموختہ شدی، آموختہ شدیت، آموختہ شدم، آموختہ شدیم۔ بعض نفی فعل ماضی مطلق معروف، نیاموخت، نہ آموخت بن رہا تھا نا، نہ آموخت۔ بعض بات فعل ماضی مطلق معروف، بعض بات فعل ماضی مطلق معروف کے کا صیغہ بنا ہے آموخت، پھر نون مفتوح لگا دیں تو کیا بن رہا تھا، نہ آموخت، اور قاعدہ چلا تو کیا ہوا، نیاموخت، نیاموخت، نیاموختند، نیاموختی، نیاموختیت، نیاموختن، نیاموختیم۔ بعض نفی فعل ماضی مطلق مجہول، آموختہ نشد، آموختہ نشدند، آموختہ نشدی، آموختہ نشدیت، آموختہ نشدم، آموختہ نشدیم۔ اسی طرح دوسرے طریقے سے یہ پڑھ سکتے ہیں، نیا مختشد، نیا مختشرند، نیا مختشری، نیا مختشریت، نیا مختشرم، نیا مختشرم۔ برجستن، برجستن، ایک بات ابھی بتاتا ہوں بعد میں، برجست، برجستن، برجستی، برجستیت، برجستم، برجستین۔ بات فعل ماضی مطلق مجہول، برجستہ شد، برجستہ شدن، برجستہ شدی، برجستہ شدیت، برجستہ شدم، برجستہ شدیم۔ بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف، اب یہ ہے کہ جس مصدر کے شروع میں بر ہو وہاں نون مفتوحہ صیغے کے شروع میں نہیں آتا، بر کے بعد آتا ہے، جیسے نہ برجست، نہ برجستن، نہ برجستی، نہ برجستین، نہ برجستم، نہ برجستیم، اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے، برنجست، برنجستند، برنجستی، برنجستیت، برنجستم، برنجستیم۔ یہ صرف بر کے ساتھ ہے قاعدہ، برنجست، برنجستی، برنجست، برنجستند، برنجستی، برنجستیت، برنجستم، برنجستیم۔ بحث نفی فعل ماضی مطلق مجہول، برجستہ نشد، برجستہ نشدند، برجستہ نشدی، برجستہ نشدیت، برجستہ نشدم، برجستہ نشدیم۔ دوسرے طریقے سے یہ پڑھ سکتے ہیں، برنجستہ شد، برنجستہ شدند، برنجستہ شدی، برنجستہ شدیت، برنجستہ شدم، برنجستہ شدیم۔ پاریدن سے بحث بات فعل ماضی مطلق معروف، پارید، پاریدند، پاریدی، پاریدیت، پاریدم، پاریدین۔ بحث بات فعل ماضی مطلق مجہول، پاریدہ شد، پاریدہ شدند، پاریدہ شدی، پاریدہ شدیت، پاریدہ شدم، پاریدہ شدیم۔
بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف نہ پارید نہ پاریدن نہ پاریدی نہ پاریدیت نہ پاریدن نہ پاریدن. بحث نفی فعل ماضی مطلق مجهول پاریدن شد پاریدن شدن پاریدن شدی پاریدن شدید پاریدن شدم پاریدن شدیم. دوسرے طریقے سے نہ پارید شد نہ پارید شدن نہ پارید شدی نہ پارید شدید نہ پارید شدم نہ پارید شدیم. تپیدن بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف تپید تپیدن تپیدی تپیدیت تپیدم تپیدیم. بحث بعد فعل ماضی مطلق مجهول تپید شد تپید شدن تپید شدی تپید شدید تپید شدم تپید شدیم. بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف نہ تپید نہ تپیدن نہ تپیدی نہ تپیدیت نہ تپیدم نہ تپیدیم. بحث نفی فعل ماضی مطلق مجهول تپیدن شد تپیدن شدن تپیدن شدی تپیدن شدید تپیدن شدم تپیدن شدیم. بحث نفی فعل ماضی مطلق مجهول کا دوسرا طریقہ نہ تپید شد نہ تپید شدن نہ تپید شدی نہ تپید شدید نہ تپید شدم نہ تپید شدیم. جستن بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف جست جستند جستی جستیت جستم جستیم. بحث بعد فعل ماضی مطلق مجهول جست شد جست شدن جست شدی جست شدید جست شدم جست شدیم. بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف نہ جست نہ جستند نہ جستی نہ جستیت نہ جستم نہ جستیم. ایک بات یاد رہے کہ برجستن اور جستن یہ الگ الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ الگ الگ مصدر ہیں. بحث نفی فعل ماضی مطلق مجهول جستن شد جستن شدن جستن شدی جستن شدید جستن شدم جستن شدیم. دوسرے طریقے سے یعنی ممکنہ طریقے سے نہ جست شد نہ جست شدن نہ جست شدی نہ جست شدید نہ جست شدم نہ جست شدیم. چریدن بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف چرید چریدند چریدی چریدیت چریدم چریدیم. بحث بعد فعل ماضی مطلق مجهول چرید شد چرید شدن چرید شدی چرید شدید چرید شدم چرید شدیم. بحث نفی فعل ماضی مطلق معروف نہ چرید نہ چریدند نہ چریدی نہ چریدیت نہ چریدم نہ چریدیم. بحث نفی فعل ماضی مطلق مجهول چریدن شد چریدن شدن چریدن شدی چریدن شدید چریدن شدم چریدن شدیم. ممکنہ طریقے سے دوسرے طریقے سے نہ چرید شد نہ چرید شدن نہ چرید شدی نہ چرید شدید نہ چرید شدم نہ چرید شدیم. خراشیدن اسی طرح دادن راندن گرفتن, کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اس میں میرا اس طرف خیال نہیں گیا, اس بارے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن ضروری تھا کہ گردانوں کو سمجھا دینا یہ ضروری تھا, اس لیے یہ کام بھی کرنا ضروری تھا, اس لیے ذرا دیر ہو گئی. خیر, آپ سے جو گردان نہ بنے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اس سوال کو لے کر کے جو اس سبق کو لے کر کے جو سوال آپ کے ذہن میں آئے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.